السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً وسہلاً مرحباً۔ میں آپ سب کو آج کے سیشن میں ویلکم کرتی ہوں۔ الحمدللہ آج ہم مائی ڈے ود دعا کی دعا نمبر 2 پڑھیں گے۔ دعا کے بعد شروع کرتے نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم اہد قلبی سدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی آمین ثم آمین۔ صبح شام کے اذکار پڑھنے کی اہمیت، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم کچھ باتیں سیکھتے ہیں اور پھر آج کی دعا کی طرف چلتے ہیں۔ شیخ عثیمین فرماتے ہیں، صبح اور شام کے اذکار اس انسان کے لیے جو انہیں دل اور دھیان سے پڑھتا ہے اس قلعے کی طرح ہیں جو کہ یاجوج ماجوج کی دیوار سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کیا بتایا جا رہا ہے، خاص طور پر جو کی پوائنٹس ہیں اس سینگ میں وہ کیا ہے کہ صبح اور شام کے اذکار دل اور دھیان سے، یعنی جس وقت آپ دعاؤں کو مانگ رہے ہوں آپ کا دل بھی انوالو ہونا چاہیے اور آپ کا پورا فوکس بھی اس دعا پہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تو آپ دیکھیں غفلت سے مانگی ہوئی دعا کون سی ہے، جس میں نہ ہمارا دل انوالو ہوتا ہے نہ ہمارا دھیان انوالو ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اگر صبح شام کی دعائیں پڑھ رہے ہیں اور پھر بھی نہ ایول سے ہمیں نجات مل رہی ہے، شر بھی اسی طرح اٹیک کر رہا ہے، نظر بھی لگ جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ان دعاؤں کے پڑھنے میں دل اور دھیان نہیں ہے۔ کیونکہ جس انسان کا دل اور دھیان یعنی پورے فوکس ہو کہ جب وہ صبح شام کی دعائیں پڑھے گا تو یہ اتنا مضبوط فورٹ بن جاتا ہے ایک طرح سے کہ جو یاجوج ماجوج کی دیوار سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اب ہم کوشش کریں گے کہ پورے خشوع کے ساتھ اور پورے فوکس کے ساتھ صبح اور شام کی دعاؤں کو پڑھیں۔ آج کی دعا ہماری یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی اور ایک بہت خوبصورت تکبیر ہے۔ آپ نے اس کو عید کے موقع پہ بھی پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، اور اسی طرح صبح اور شام کی دعاؤں سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ دعا ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آپ لوگ اب میرے ساتھ پڑھیے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ترجمہ ہے، اللہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا، اور کثرت سے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور صبح اور شام اللہ کی پاکی ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں آئی ہے اور اس کی روایت میں آتا ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص نے حاضرین میں سے کہا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور کثرت سے ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور صبح اور شام اللہ کی پاکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس نے یہ کلمات کہے، یعنی کون ہے پڑھنے والا؟ تو قوم میں سے ایک شخص نے عرض کی کہ میں نے کہے ہیں، یہ یعنی یہ جو الفاظ ہیں یہ میں نے کہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تعجب ہوا جب اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے۔ ابن عمر فرماتے ہیں، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تو کبھی ان کلمات کو نہیں چھوڑا۔ اب آپ دیکھیں یہ چھوٹا سا کلمہ ہے، چھوٹی سی دعا ہے، اللہ تعالیٰ کا مختصر سا ذکر ہے، لیکن اس کی فضیلت دیکھیں کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازوں کا کھلنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں انسان پہ نازل ہوتی ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کرتا ہے۔ اس دعا کی اہم بات کون سی ہے؟ اس دعا میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی، حمد و ثنا اور تسبیح کر رہے ہیں۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں 3 in 1، 3 اس میں امپورٹنٹ فریزز ہیں، 3 اہم باتیں ہیں۔ اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں آپ نماز جب شروع کرتے ہیں تب بھی آپ کس سے آغاز کرتے ہیں؟ اس کا اللہ اکبر سے۔ تو جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے
یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ کس کس سے بڑا ہے؟ مجھ سے، میرے مسائل سے، میری پریشانیوں سے، میری مشکلات سے، میرے حال سے، میرے مستقبل سے، میرے ماضی سے، ہر انسان سے، ہر مخلوق سے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے ابو اور ہر چیز سے بڑا ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ جب انسان سچے دل سے یہ کہے گا تو کیا اس کے دل میں کوئی خوف اور غم آ سکتا ہے؟ نہیں۔ اور پھر اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کبیرہ۔ یہ کہہ کے ہم بات میں اور زیادہ ایگزیجریشن لا رہے ہیں اور مبالغہ لا رہے ہیں۔ کیسا مبالغہ؟ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں، نہ ہی کوئی اگزامپل اور نہ ہی کوئی امیج اور نہ ہی کسی قسم کا تصور ہمارے رب کو بیان کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ اکبر کبیرہ، وہی کبریائی کا حقدار ہے۔ پھر اسی طرح اگلا کلمہ ہے الحمدللہ کثیرہ، اللہ کا شکر کہ اس نے سب کچھ دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ بہت کچھ تو بغیر مانگے ہی ہمیں دے دیا، اور پھر ہم صرف الحمدللہ نہیں کہہ رہے۔ کل کی دعا میں بھی ہم نے کیا سیکھا تھا؟ الحمدللہ تملأ المیزان، ایک دفعہ الحمدللہ کہنا میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ اور آپ سوچیں کہ اگر آپ کثیرہ بھی لگائیں گے تو کیا مطلب ہے؟ کہ بڑھ چڑھ کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، یعنی میرا رب اس بات کو اور اس کا وہ حقدار ہے، اس کا مستحق ہے کہ اس کی تکبیر کی جائے اور اس کی بڑائی اور اس کی تعریف کی جائے۔ پھر اسی طرح اللہ کی پاکی اور تسبیح، اس کی عظمت، اس کی ذات اور ہر نقص سے وہ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے بالا ہے اور مخلوقات کی مماثلت سے بھی پاک ہے، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ایک ہے۔ اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے، نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہمارے اعمال کی اس کو ضرورت ہے، وہ ہر چیز سے بالا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، کیونکہ وہ قادر ہونے کے باوجود اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا، ہم جتنے گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، کبھی پھسلتے ہیں، کبھی سنبھلتے ہیں، کبھی سستی ہو جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی نمازوں میں سستی ہو گئی، کبھی زکوٰۃ دینا بھول گئے، کبھی روزہ اچھا نہیں رکھا، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری ان سب کمی کوتاہیوں کے باوجود ہمیں معاف کرتا ہے اور ہمیں مواقع دیتا ہے۔ اس نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کر رہا ہے، عفو درگزر سے کام لیتا ہے۔ تو کیوں نہ ایسے رب کی بڑائی بیان کی جائے، اس کو شکر کیا جائے اور ہر وقت اس کی تسبیح کی جائے۔ پھر آپ دیکھیں دعا کے آخر میں ہم کہہ رہے ہیں بکرۃ و اصیلا، تو یہ کہہ کے ہم اپنے آپ کو یاد دہانی دے رہے ہیں کہ بجائے سے کہ ہر وقت لوگوں کی باتیں کرتے رہے، میرا خاندان یہ اور میں یہ اور میرا پروفیشن یہ اور میرا پیشن یہ، اس کے بجائے اللہ تعالیٰ اس بات کا حقدار ہے، مستحق ہے کہ سارا دن اس کے ذکر میں اور اس کی یاد میں گزارا جائے، اس کی بڑائی، تعریف اور تسبیح کی جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں اس دعا کو اب آسان طریقے سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، والحمد للہ کثیرہ، اور کثرت سے سب تعریف اللہ ہی کے لیے، یعنی کثرت مطلب بہت زیادہ، ایکسس میں۔ وہ سبحان اللہ، اور پاکی ہے اللہ کی، بکرۃ و اصیلا، صبح اور شام۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ دعا جو ہے آپ تکبیرات میں بھی پڑھتے ہیں، جو عید کے موقع کی تکبیرات اس میں پڑھی جاتی ہیں، ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں ان تکبیرات کو کثرت سے پڑھیں۔ اور آپ سوچیں کہ جو انسان دل اور دھیان سے ان تکبیرات کو پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر عقیدہ توحید اور مضبوط ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی اس کے دل میں پیدا ہوگی، اور جو انسان جتنا توحید میں مضبوط ہوتا ہے وہ چیز اس کے ایمان، تقوی، توکل، اس کے عمل، ہر چیز میں خوبصورتی لے کر آتی ہے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی ایک نئی دعا کے ساتھ۔